نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وقل رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العزت کی بڑی مہربانی اور اس کا فضل ہے کہ آج آپ لوگوں کے سامنے مسجد توحید بکرم گنج روہتاس میں، جو کہ ابھی ایک گھر اور مکان میں یہ مسجد قائم ہے،
اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس کی تعمیر اور اسے آگے بڑھانے کی کوششیں کامیاب ہوگی۔ اللہ رب العالمین کوششوں کو قبول فرمائے۔ اس مسجد میں خطبہ جمعہ آج کا جس موضوع پر ہے وہ انسانوں کے لیے نہایت ضروری اور اہم ہے۔ وہ سیکھنے اور سکھانے سے متعلق ہے، پڑھنے اور پڑھانے سے متعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اور جس ماحول میں نبی بنا کر بھیجے گئے، اس وقت ہر طرح کی برائیاں عرب کی سرزمین میں پائی جاتی تھی۔ کوئی ایسی برائی نہ تھی جو اس وقت اس سرزمین پر نہ پائی جائے۔ ایسے پرآشو دور میں اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا، اور مکہ کی سرزمین اور پوری دنیا کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جب آرڈر نازل فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہا کہ سماج کا انسانیت، انسان، ملک اور پوری دنیا کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا جو آدیش اور حکم آیا وہ آیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پہلے پڑھیے۔ اس پڑھنے میں سماج کی اصلاح ہے، انسانوں کی اصلاح ہے، انسانیت کی اصلاح ہے، ملک کی اصلاح ہے اور پوری دنیا کی اصلاح ہے۔ بچے کی اصلاح ہے، عورتوں کی اصلاح ہے، جوانوں کی اصلاح ہے، بزرگوں کی اصلاح ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے جو برائیاں ہیں ان برائیوں پر وار کیجیے، ان برائیوں کے خلاف بولیے، ان برائیوں سے روکیے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی پہلی وحی، پہلا آرڈر آسمان سے، اور جس آرڈر اور حکم کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت سے سرفراز ہوتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام غار حرا میں کئی ایک بار دبوچنے کے بعد، کئی ایک بار دبوچنے اور زور سے پکڑنے کے بعد چھوڑ دے کر کہیے، پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھنا نہیں آتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تیسری مرتبہ حضرت جبریل نے قدرے زور سے دبایا اور چھوڑ کر کہا، پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ پڑھیے تیرا رب بڑا کرم والا ہے۔ پڑھیے جس نے انسان کو قلم سے علم سکھایا ہے۔ پڑھیے اور جس ذات نے انسان کو وہ کچھ سکھایا ہے جو انسان نہیں جانتا تھا۔ پہلا حکم اللہ رب العالمین نے پڑھنے کی تعلیم دیا ہے اور پڑھنے کا حکم نازل فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اس وقت اور اس سماج کے لوگوں کو پڑھنے کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ پڑھنا اور سیکھنا انسان کے لیے نہایت ضروری چیز ہے۔ انسان ہر طرح کی عبادت سے قبل، ہر چیز سے قبل پہلے انسان کو پڑھنا ہے۔ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، انسان کو پڑھنا ہے کہ اسے اب کرنا کیا ہے۔ نمازیں پڑھنی، نمازیں کیسے پڑھی جائے گی، سیکھنا۔ اللہ رب العالمین کی توحید کیا ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے، پڑھنا اور سیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے تحت پیدا فرمایا، یہ سیکھنا اور جاننا، اپنے بال بچوں کو یہ سکھانا اور سیکھنا اور جاننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سارا علم نہیں، ایک محدث، عالم، فقیہ سارے دینی علوم کا احاطہ کرنے نہیں، جو ضروری ہے انسانی زندگی کے لیے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے،
جتنے علوم کی ضرورت پڑتی ہے اور جتنا علم ہونا چاہیے ان سارے علوم یا اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے. جیسے وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، توحید، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، زکوٰۃ اگر کسی کے پاس پیسہ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ، حج کوئی کرنے جاتا ہے حج کا طریقہ، خرید و فروخت کرتا ہے خرید و فروخت کے طریقے. جو انسان جن چیزوں سے مواجہہ کرتا ہے، آئے دن جن چیزوں سے انسان کا سابقہ پڑتا ہے اور جن چیزوں پر عمل کرنے کی وجہ سے مانا جائے گا کہ اسلام کا پابند ہے، اسلام پر عمل کرتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت تک ایک جماعت ایسی رہے گی، وہ جماعت بہت کم، بہت معمولی، قیامت تک ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق پر قائم رہے گی، قرآن و سنت پر قائم رہے گی. وہ جماعت قرآن و سنت پر کیسے قائم رہ سکتی جو قرآن و سنت کو نہ جانے؟ اس لیے پڑھنا نہایت ضروری ہے. قرآن کیا اللہ تعالیٰ ہم کو میسج دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے 23 سالہ دور نبوت میں تھوڑا تھوڑا نازل کرتا رہا. یہ اللہ تعالیٰ کا میسجز، اللہ تعالیٰ کے پیغامات، ہم اسے سمجھیں، اسے پڑھیں. ایک عام انسان کا اگر کوئی میسج آ جاتا ہے، کمپنی کی طرف سے کوئی میسج آ جاتا ہے، تو اسے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کمپنی مجھ سے کیا کہہ رہی ہے، میرا دوست مجھ کو کیا کہہ رہا ہے، درخواست میں کیا لکھا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا جب میسج اور پیغام آیا قرآن کی شکل میں، اس میسج اور پیغام کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. سیکھنا انسانوں کے نہایت ضروری ہے، انسانوں کے لیے سیکھنا نہایت ضروری ہے. اور اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ. کہ جو شخص اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے لگا، اور یہ اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے لگنا، یہ گھر میں بھی ہو سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے بھی ہو سکتا ہے، کہیں باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں. کوئی انسان گھر میں علم حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے، کوئی کتاب پڑھتا ہے، کوئی تقریر سنتا ہے، درس سنتا ہے، یا کسی مخطیب یا کسی مقرر کا بیان سنتا ہے اور سیکھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں ہے اور اس فضیلت کے وہ مستحق ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ. جو شخص دین کے علم حاصل کرنے کے لیے راستہ چلا، راستے میں لگا ہوا ہے، اللہ رب العالمین اس علم کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان اور ہموار کر دیتا ہے. تو سیکھنا نہایت ضروری ہے. ہم خود سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنی بچیوں کو سکھائیں، اپنی بیویوں کو سکھائیں، اپنے بال بچوں کو سکھائیں. قرآن مجید، خاص طور سے قرآن مجید، صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر کے مسلم گھرانوں میں قرآن سیکھنے سکھانے کے رواج آج تک ہے. قرآن پڑھنے پڑھانے کے رواج، قرآن سیکھنے اور سمجھنے کے رواج، اسے مزید عام کرنا چاہیے. قرآن مجید ایک انسان جب اپنے ہاتھوں میں لے کر پڑھتا ہے، اس کے دل میں یہ تصور ہوتا ہے کہ اچھا یہی وہ کلام ہے جسے اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمان کے اوپر عرش سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا. پھر آسمان دنیا سے اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک قدر شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا میں نازل فرمایا، وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام کے حکم سے تھوڑا تھوڑا قرآن مجید نازل کرتا رہا. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کلام کو میں اپنے ہاتھوں سے لے کر پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو ایک الگ قسم کا دل کی دنیا بدلتی ہے، احساس الگ قسم کا ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین سے رغبت اور اس کی طرف شوق پیدا ہوتا ہے. اس لیے قرآن ہر بچہ پڑھنا جانے، ہمارے گھر کا ہر بچہ قرآن پڑھنا جانے، ہمارے گھر کی ہر بچی قرآن پڑھنا جانے، ہمارے گھر کی ہر عورت قرآن پڑھنا جانے. قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھے، کچھ سورتوں کو یاد کرے، کچھ سورتوں کے ترجمے بھی یاد کرے، چھوٹی چھوٹی سورتوں کو یاد کرایا جائے، ان کے ترجمے یاد کرائے جائیں. آج کل کے زمانے میں دین کے نام پر جتنا فتنہ اٹھ رہا ہے، کسی اور چیز کے نام پر فتنہ نہیں اٹھ رہا ہے. دین کے نام پر، دین کے رنگ روپ، دین کا لبادہ اوڑھ کر کے اتنے فتنے اس دنیا میں رائج ہے اور بپا ہے کہ اگر انسان چوکنا نہ رہے
تو دین کے نام پر انسان بھاگ جائے گا۔ اور فتنوں سے بچاؤ کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے سیکھنا اور سکھانا، علم حاصل کرنا۔ یہ مزاج ہو انسان کا، علم حاصل کرنا یہ مزاج ہو، سیکھنے سکھانے کے مزاج ہو، قرآن کو ترجمے کے ساتھ، احادیث نبویہ کو پڑھنے کے ساتھ تو اسے سمجھنے کی کوشش ہو، اسے پھیلایا جائے، خود سیکھا جائے، یاد کیا جائے۔ الحمدللہ یہ جماعت اہل حدیث، یہ منہج سلف صالحین پر چلنے والے چند لوگ اور معمولی تعداد میں اس روئے زمین پر بسنے والے، ہمیشہ ان لوگوں کی زبان پر اللہ کا فرمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہوتی ہے۔ کسی بھی بات کے لیے دلیل قرآن سے یا سنت سے یہ لگاؤ ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا قرۂ امتیاز ہے، یہ ہماری نشانی، یہ ہماری پہچان ہے۔ ہم سے دوسرے لوگ جو اسلام کی طرف منسوب ہے، ان کی دلیلیں، ان کے اسلام کے نام پر جو عبادتیں ہیں، ان کے پاس دلیلیں اپنے بزرگوں کے اقوال، توڑ مروڑ کی دلیلیں یا جیسے تیسے دلیلیں، اور ہمارے ہر بات کی دلیل، ہمارے ہر قول کی دلیل قرآن اور حدیث ہے۔ اس لیے اس سے رشتہ بڑا مضبوط رکھنا چاہیے، اس سے رشتہ بڑا مضبوط رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولی۔ فرمایا کہ دیکھو انسانوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ رب العالمین کا کلام اور ایک میری سنت۔ ان دونوں کو جب تک تم مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اس لیے دین میں سیکھنے کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا رواج بہت عام کیا گیا۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں دینی تعلیم کی شدھ بدھ ہو، بچپنے ہی سے ایسا ماحول ہو، ایسے حالات پیدا کیے جائے جن سے بچے کے اندر ایمان مضبوط ہو، عقیدے کی بات مضبوط ہو۔ ایک خشک کاغذ اور صاف و شفاف کاغذ کی طرح بچے کا ذہن و دماغ میں ہوتا ہے۔ اگر اچھی چیز نہیں ڈالیے گا تو غلط چیزیں اس کے اندر آ کر بیٹھ جائیں گی۔ اگر آپ اسے پڑھائیے گا نہیں، اسے لکھائیے گا نہیں، اسے صحیح بات کی تعلیم نہیں دیجیے گا، دنیا اتنا ایڈوانس ہو گئی ہے، گھر گھر موبائل اور نت نئی ایجاد ہونے والی چیزیں اور دنیا کی رنگینیاں، یہ خود آپ کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی بچوں کے ذہن و دماغ میں یہ ساری خرابیاں گھر کر جائیں گی۔ تو قبل اس کے کہ دنیا کی رنگینیاں، رعنائیاں اور دنیا میں نت نئی پیدا ہونے والی چیزیں، گناہوں کی طرف دعوت دینے والی چیزیں بچے کے ذہن و دماغ میں پیدا ہو، پہلے ہی ہم عقیدے اور اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور توحید بچے کے دلوں میں بسا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی بڑی تعلیم فرما دیا کرتے تھے، بچوں کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ فرمایا ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، بچی کو نماز کا حکم دو جب 7 سال کی عمر ہوئی ہو۔ 7 سال کی عمر کے بچے بچیوں کو نماز کا حکم دو، کہو بیٹا نماز پڑھو، بیٹا نماز پڑھو۔ 3 سال تک لگاتار آپ کے کہنے کے باوجود نہ مانے، فرمایا کہ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهِمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور آپ نے 3 سال لگاتار محنت کی، لگاتار تنبیہ کیا، ابھارا اور دعوت دی، سمجھایا، بجایا، اسے حوصلہ، اس کی حوصلہ افزائی کی، 3 سال کے بعد بھی اگر نہ مانے، کہا کہ ڈانٹ ڈپٹ کیجئے، لپڑ تھپڑ کیجئے، ضرورت پڑے تو ہلکی مار ماریے، ڈانٹ ڈپٹ کیجئے۔ 3 سال لگاتار محنت اور حکم دینے کے باوجود نہ مانے، 10 سال کی جب ہو جائے اولاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو انہیں ڈانٹ ڈپٹ کیجئے، ہلکی پھلکی ان کو ماریے، تنبیہ کیجئے اور انہیں بلائیے مسجد میں اگر بچی ہے تو ماں کے ساتھ اسے نماز کا عادی بنائیے، دینی بات سکھائیے، کوئی شیڈول، کوئی نظام ایسا بنائیے، صبح ہو یا شام کچھ وقت بچوں کے لیے خاص کیجیے، انہیں دین کی بات سکھائیے، سوتے وقت سکھائیے، فجر میں سکھائیے یا کسی خاص نماز کے بعد دین کی بات بتائیے، توحید کی بات بتائیے، چلتے بلتے، کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، ہوم ورک کراتے ہوئے بچوں کو بتائیے کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے بیٹا، اللہ رب العالمین کہاں ہے، ہم کو کس نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیوں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیوں پیدا کیا، ہمارا آخری پیغمبر کیا ہے، کون ہے،
ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑے اچھے انسان تھے. توحید کی بات ہے بیٹا. شرک کرنا اس دنیا میں سب سے بڑا گناہ. اللہ تعالیٰ بڑا ناراض ہوتا ہے بیٹا. دنیا میں جتنے بھی گناہ کر لو, اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو نا, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے, معاف فرما دیتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بچے کے ذہن و دماغ میں انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھائیں, آپ ان کو سمجھائیں تو ان کے دل میں برائیوں کے گھر کرنے سے پہلے علم اور توحید کی روشنیاں گھر کر جائے گی. علم اور توحید کی روشنی بیٹھ جائے گی برائیوں کو گھر کرنے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ. آج ناصری گنج میں جو خطاب ہے بچوں کی ایمانی تربیت اور اس کی اہمیت اور تقاضے اور طریقے سے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ آج ناصری گنج میں راتیں پروگرام ہے, میرا بھی بیان ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیکھنے اور سکھانے کے رواج. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کا علم حاصل کرنا ضروری ہے وہ علم شرعی ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر کا علم جو آتا ہے, دوسرے نمبر کی جو گیان اور معلومات, وہ ہے علم طبابت, میڈیکل سائنس کا علم. سب سے فضیلت والا علم علم دین شرعی علوم کا حصول, اور دوسرے نمبر پر جو فضیلت والا جو علم ہے جسے حاصل کرنے کی اسلام میں ترغیب دی گئی ہے وہ میڈیکل سائنس کا علم, وہ طبابت کا علم, وہ ڈاکٹریٹ کا علم, وہ حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی. دوسرے نمبر کا علم ہوا ہے. اور سب سے پہلے علم دین سیکھنے کو ضروری قرار دیا, چونکہ علم دین انسان کو اپنے خالق سے جوڑتا ہے, انسان کو اپنے خالق سے, مخلوق کو خالق سے جوڑتا ہے. جس ذات نے پیدا کیا, جس ذات نے ہمیں بنایا, اس ذات کے بارے میں ہی ہم نہ جانیں, اس ذات کی عبادت ہم نہ کریں, اس ذات کو ہم بھول جائیں, یہ سراسر ناانصافی ہے. دنیا میں بھی عدل ہم اگر قائم کرتے ہیں کہ جس کا جو ہمارا محسن ہے, جو ہمارا آقا ہے, جو ہمارا مالک ہے, اس کی بات کو ہم سنتے ہیں. اور جو جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ سارے سنسار کا مالک ہے, خالق ہے, رازق ہے. اس کے نظر کرم اور اس کی رحمت, اس کی مہربانی کے لیے ہم لمحہ لمحہ محتاج ہیں. چھن بھر کے لیے بھی ہم اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. جو لقمہ ہم اپنے حلق کے اندر ڈالتے ہیں, اس حلق کو نیچے اتارنے کے لیے بھی اللہ کی مہربانی کے ہم محتاج ہیں. ایک سانس لینے اور چھوڑنے کے لیے بھی اللہ کی مہربانی کے ہم محتاج ہیں. اس ذات کو ہم کیسے بھول جائیں؟ اس ذات کو نہیں, اس ذات تک پہنچانے والا علم, علم شرعی حاصل کرنا نہایت ضروری ہے. علم شرعی حاصل کرنا نہایت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم کی فضیلت اور احادیث نبوی بیان فرمائی ہے کہ علم حاصل کرنے والے اور ایک نہایت عبادت گزار آدمی, تہجد گزار آدمی ہو, عبادت گزار عابد آدمی ہو, اور ایک عالم آدمی ہو, علم حاصل کرنے والا, سیکھنے والا ہو, تاکہ اس کی فضیلت, عالم کی فضیلت عابد پر ویسے ہی ہے جیسے میری فضیلت. اللہ کے نبی کہتے ہیں میری فضیلت تم میں سے عام انسان پر جتنی ہے اتنی فضیلت ایک علم والے کی ہے عابد پر. ایک حدیث میں ہے کہ چاند کی جیسی فضیلت ہے سارے ستاروں پر, چاند جس طریقے سے نمایاں ہے سارے ستاروں پر, ویسے ہی علم حاصل کرنے والے کی فضیلت ہے ایک عابد انسان, عبادت گزار انسان پر. اس لیے فرمایا کہ فرائض کے بعد علم حاصل کرنا نفلی نماز سے زیادہ بہتر ہے. فرائض جو فرض نمازیں ہیں, فرض نمازوں کے بعد نفل نماز سے, سنت والی جو نمازیں ہیں قبلی بعدی یا اور عام نفلی نمازیں, ان نمازوں سے زیادہ بہتر بتایا گیا ہے علم حاصل کرنا. تو اس لیے میرے دینی بھائیوں, یہ علم حاصل کرنا, سیکھنے اور سکھانے کا مزاج ضرور پیدا کیجیے, سیکھنے اور سکھانے کا مزاج ماحول پیدا کیجیے. ابھی تو بڑا سمجھیے کہ ایڈوانس دنیا, ترقی یافتہ دنیا ہے, اس میں نت نئے طریقے انجام دیے جا رہے ہیں. آپ ایک واٹس ایپ گروپ بنائیے, کچھ بچوں کو ایڈ کیجیے, کچھ گارجین کو ایڈ کیجیے, اس میں دینی بات سیریل وائز ان کے معیار اور مستویٰ کو دیکھتے ہوئے چھوٹی چھوٹی باتیں آپ دیجیے, بیان کیجیے, سکھائیے. اس سے کیا ہوا کہ علم پھیلے گا, علم کی روشنی عام ہوگی, جہالت کا خاتمہ ہوگا, توحید عام ہوگی, شرک کا خاتمہ ہوگا, سنت لوگ جانیں گے, بدعات سے لوگ بچیں گے. اگر ہم سنت کو نہیں پھیلائیں گے تو بدعات سنت کی جگہ آ جائے گی, بدعات سنت کی جگہ آ جائے گی.
اس لیے سنت کو عام کرنا بدعت کے خاتمے کے لیے ضروری ہے. بدعت کے شیطان کئی طریقے سے انسان کے پاس آتا ہے. انسان کے پاس شیطان کئی طریقے سے بڑا دیندار مزاج، دیندار شکل و صورت میں، خیر خواہانہ حیثیت سے خیر خواہ بن کے انسان کے پاس آتا ہے. یہ دیکھو بڑی اچھی عبادت ہے، اس عبادت کو تم کیا کرو. عبادت کے نام پر شیطان انسان کو کہا کرتا ہے دیکھو یہ اچھی عبادت، اس عبادت کو تم کر لو نا، اس میں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی کی تو عبادت کرتے ہو، اس میں تو دعا درود اور اذکار اور تلاوت ہی تو کرتے، اس میں کیا خرابی کی بات؟ دعا کر لو. دین میں اس کا وجود ہی نہیں ہے. شیطان نے کہا کہ دین کے نام پر یہ کام کر لو، انسان شروع کر دے بدعت ہے. دین میں اس کا کوئی شمار خطا نہیں. دین میں ہماری مرضی نہیں چل سکتی. ہم کو دیکھنے سننے سب جتنی اچھا لگے، جو بھی عبادت قرآن و سنت سے میچ نہیں کھاتی ہے، چاہے وہ دیکھنے سننے کہنے میں جتنی بھی اچھی ہو، وہ عبادت اللہ کی نظر میں مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے. وہ عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول ہے ہی نہیں. چاہے بولنے سننے دیکھنے میں جتنی اچھی لگے، نماز ہی کیوں نہ ہو. ایک انسان اگر فجر کی نماز پڑھتا ہے 2 رکعت فرض کے ساتھ ساتھ 2 رکعت اور ایڈ کر دیتے ہیں، تو کہتا ہے کہ بھائی دیکھو نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، اس میں دعا پڑھیں گے، ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، تو نماز ہی تو غلط کیا ہے؟ اس میں غلط ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے. ایک انسان 5 وقت کی نماز فرض ہے، ایک انسان فجر سے ظہر کے درمیان 10 بجے قریب ایک نماز کا اور اضافہ کرتے کہ بڑا نمازوں کا بڑا فاصلہ ہو جاتا ہے، تو ایک وقت کا اضافہ کر لیتے، پڑھتے نماز، اس میں تلاوت ذکر اذکار دعا تسبیح یہی سب پڑھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، روئیں گے گڑگڑائیں گے، اللہ کو خوش کریں گے. اس کی وہ عبادت، اس کا وہ عمل قابل قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا. گرچہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، گرچہ وہ تلاوت اس کے اندر کر رہا ہے، گرچہ ذکر کر رہا ہے، گرچہ تسبیح پڑھ رہا ہے، گرچہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، گرچہ وہ رو رہا ہے، گرچہ وہ گناہوں سے معافی مانگ رہا ہے، اللہ کے یہاں بدعت ہے، ریجیکٹڈ ہے، ان ایکسپٹڈ ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے. اس لیے بدعت دیکھنے سننے بولنے میں جتنی اچھی لگے، اگر قرآن و سنت میں اس کی تائید نہیں ہے، اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے، صحابہ نے نہیں کیا ہے، تو وہ مردود ہے. اللہ کے یہاں وہ مردود ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے محروم ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت قائم ہوگی، لمبا دن ہوگا، سب لوگ پریشان حال ہوں گے، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا قیامت کا. اس دن سب لوگ پریشان حال ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، پیاس لگی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر حاضر ہوں گے. ہر امتی کے لیے الگ الگ حوض کوثر ہوگا، نیک لوگ پیئیں گے. امت محمدیہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر آئیں گے اور اپنی امت کو اپنے دست مبارک سے حوض کوثر پلا رہے ہوں گے. ایک مرتبہ اگر پلا دے پھر پیاس نہیں لگے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دیکھ کر کے آدھا وضو چمک رہے ہوں گے، ہاتھ پیر وضو کرنے کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے. اللہ کے نبی پہچان لگے یہ میری امت کے لوگ ہیں، بلا بلا کر کے حوض کوثر پلا رہے ہوں گے. اسی بیچ کچھ لوگ آئیں گے بیچ میں، اور بیچ میں فرشتے پردہ حائل کر دیں گے. اللہ کے نبی کہیں گے دیکھو میری امت کے لوگ، ان کے ہاتھ پیر چمک رہے ہیں، آدھا وضو چمک رہا ہے، آنے دو نے حوض کوثر پلاؤں گا. اللہ کے نبی کہیں گے نہیں، وہ ان لوگوں نے آپ کی وفات کے بعد دین میں گڑبڑی پیدا کی ہے، دین میں رد و بدل کیا ہے، دین میں بدعتیں ایجاد کی ہے. اللہ کے نبی فرمائے سحقا سحقا لمن غیر دینی، دوری ہو دور ہو جا دور ہو جا، جس نے میرے بعد میرے دین میں ہیر پھیر کیا ہے، تبدیلی کی ہے، گڑبڑی کی ہے، اور نئی نئی چیزوں کو لایا، حذف کیا، کم کیا، بڑھایا گھٹایا، دور ہو جا حوض کوثر سے محروم ہو جائے گا. اس لیے سیکھنا ضروری ہے کہ سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے. توحید دیکھیے کوئی بھی چیز ہے، جیسے توحید ایک انسان سیکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری کہ شرک بھی سیکھے، تب وہ شرک کی بچا جائے. سنت سیکھتا ہے، ضروری ہے کہ بدعت کیا ہے، بدعت کی جانے. ایک آدمی توحید پر ہے لیکن جانتا نہیں کہ یہ شرک ہے یا نہیں شرک ہے، وہ کر بیٹھتا ہے اور وہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے، اس کی زندگی کی باتیں تباہ ہو جاتی ہیں شرک کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ سے اگر سچی توبہ کر لے دنیا میں اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. مرنے کے بعد شرک کی معافی نہیں ہے، سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن کفر و شرک کی معافی قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اللہ تعالیٰ نہیں فرمائے گا. دنیا میں اگر بڑے سے بڑے گناہ، جتنے بڑے گناہ انسان کر بیٹھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کے 2 آنسو بہا دے، 2 قطرے گرا دے، معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے. تو اس لیے توحید کو جاننا، شرک کو جاننا، سنت کو جاننا، بدعت کو جاننا، قرآن، احادیث اور روزمرہ کی عبادتیں
جس سے پتہ چلے کہ ہم اسلام پر عامل ہیں، عمل کرتے ہیں. ان بنیادی چیزوں کا علم حاصل کرنا ہر ایک آدمی کے لیے ضروری ہے، ہر ایک شخص کے لیے ضروری ہے. آج کل تو اسباب بہت ہے کہ آدمی آسانی کے ساتھ علم حاصل کر سکتا ہے. آتھینٹک عالم دین، آتھینٹک علماء، قابل اعتماد منہج سلف کے نمائندگان، قرآن و سنت کے مطابق بیان دینے والے علماء آپ کو بتا دیا جائے، آپ ان کا بیان سنیے. ہر ایرے غیرے سن کر کے آپ مسا اوقات بات بھی سکتے ہیں. اس لیے آتھینٹک علماء جو ہیں ان کی باتیں سن کر کے آپ اپنے علم میں اضافہ کیجئے، دینی بات سیکھیے اور سمجھائیے. خاص طور پر عورتوں کی تعلیم پر توجہ دینا ضروری ہے. عورتیں یہ دنیا کی تقریباً آدھی آبادی ہے. ایک کمیونٹی مردوں کی ہے اور ایک عورتوں کی ہے. سمجھیے کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کے ساتھ عورتوں کی جو تقریباً دنیا کی آدھی آبادی ہے، ہم ان کو علم سے الگ نہیں کر سکتے. ہاں البتہ عورتوں کے لیے عورتوں کے مزاج، عورتوں کی فطرت، عورتوں کے نیچر، عورتوں کے جو ان کے حالات کے مطابق ہے، اس حساب سے علم سیکھنے کی ترغیب دی گئی ہے، ابھارا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے، عورتوں کے علم سکھانے کے لیے آپ خاص طریقے پر آپ عمل پیرا تھے. پہلے تو آپ نے عورتوں کے لیے علمی مجلسوں میں عورتوں کو شریک کیا کرتے تھے. خطبہ جمعہ ہے، نماز ہے، دروس وغیرہ میں عورتوں کی شریک کیا کرتے تھے. ایک طریقہ تھا عورتوں کے لیے. نمبر 2، اسپیشل طور پر عورتوں کے لیے الگ دروس کا اور مجلس کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. الگ سے عورتوں کے لیے، مردوں کے ساتھ جیسے خطبہ ہے عیدین کے موقع سے اور دیگر موقع سے عورتیں تو سنائی کرتی تھیں، الگ سے عورتوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس خاص کیے ہوئے تھے کہ ہفتہ میں 1 دن، مہینہ میں 2 دن، 10 منٹ، 5 منٹ عورتوں کو وعظ و نصیحت فرمائی. عید کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تھے تو آپ نے خطبہ دیا اور مردوں کی تعداد بڑی تھی، عورتوں کی تعداد تھی، آواز نہیں پہنچ رہی تھی. آپ نے ایک مرتبہ مردوں کو خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد پھر عورتوں کے پاس گئے، عورتوں کو وعظ و نصیحت عورتوں کے پاس جا کر کی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایسی نصیحت فرمائی اور ایسا وعظ سنایا کہ اللہ کے راستے میں عورتیں خرچ کرنے لگی اور اپنے زیورات اتار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے لگی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دامن میں ان زیورات کو سمیٹ رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو صدقہ کی ترغیب، دین کی باتیں سکھا رہے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص مجلس کا بھی اہتمام فرماتے تھے دینی تعلیم کے لیے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو، گھر کے ذمہ دار شخص کو، گھر کے گارجین کو ابھارا ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں کی تعلیم کا انتظام کرے، ماتحت لوگوں کو تعلیم دے، بیوی بچے کو تعلیم دے. اللہ کے نبی اس پہلو سے بھی عورتوں کو سکھانے کی ترغیب دیتے تھے. اور علم کے حصول کی جو فضیلتیں سب کے لیے، علم کے حصول کے لیے فضیلتیں جو بیان کی گئی سب کے لیے. اس لیے صحابہ کرام نے بہت بڑی صحابیات محدثہ پیدا ہوئی، فقیہہ پیدا ہوئی، عالمہ پیدا ہوئی، خطیبہ پیدا ہوئی. محدثین کی جماعت جیسے مردوں کی تھی ویسے محدثات کی جماعت عورتوں کی تھی. عورتوں میں صحابیات میں سب سے بڑی عالمہ، سب سے بڑی محدثہ، مجتہدہ، فقیہہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2210 حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد تھی. 2210 حدیثیں یاد تھی اور ان کے معنی، مطالب، قرآن سب کچھ جانتے تھے، فتویٰ دیا کرتے تھے. صحابہ کرام جب مشکل مسئلے میں پھنستے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. تو بہت بڑی عالمہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے ہی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ام المؤمنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑی محدثہ تھی. ایسے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام عطیہ یہ بہت بڑی عالمہ محدثہ تھی صحابہ میں. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑی محدثہ اور عالمہ تھی. اسماء بنت یزید السکن یہ بھی بہت بڑی محدثہ اور عالمہ تھی. تو یہ سب جو صحابیات تھی انہوں نے سیکھا، سمجھا. تو عورتوں کی تعلیم کا نظم کرنا، عورتوں کو توجہ دینا. مرد حضرات تو کہیں نہ کہیں پروگرام میں چلے گئے، جلسے میں چلے گئے، عورتوں کو
الگ نہیں کیا جا سکتا. اگر ایک گھر کی اصلاح اگر چاہتے ہیں ہم تو عورتوں کو تعلیم دینا ضروری ہے. کہتے ہیں بچوں کی سب سے پہلی تعلیم کا عورتوں کی گود ہے. اگر عورتیں صحیح ہیں تو ایک خاندان درست ہو سکتا ہے, ایک سماج معاشرہ درست ہو سکتا ہے. عورتیں تعلیم یافتہ ہیں تو آپ کے بچے تعلیم یافتہ ہوں گے, گھرانے تعلیم یافتہ ہوں گے, خاندان تعلیم یافتہ ہوں گے. اور اس طریقے سے ہر عورت اپنے گھر کی اصلاح کرے, خاندان کی اصلاح کرے تو ایک سماج معاشرہ بہتر بنے گا, سماج معاشرہ بہتر بنے گا. لیکن گھر کا اگر کی عورت ہی اگر خراب ہے, وہ توحید پرست نہیں ہے, وہ شرک و بدعت میں ملوث رہنے والی ہے, آپ جتنی تبلیغ کیجیے اور بچوں کو بنائیے, کوشش کیجیے, آپ کی بیوی اور گھر کی عورت کو خراب کر دیں گے. اس لیے مرد تو عام طور پر باہر رہتے ہیں, سارا وقت عورت کا گھر میں گزرتا ہے, بچے ساتھ, بچیاں ساتھ, گھر کا سارا سسٹم اور نظام دیکھنا رہتا ہے, کھان پان, رہن سہن, اٹھن بیٹھن وغیرہ سارا کچھ. اگر وہاں اصلاح کی پہلے کوشش کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. بچوں کی اصلاح میں عورتوں کا بڑا کردار ہوتا ہے. اس لیے اس سلسلے میں سب سے پہلا اسٹیپ اور سب سے پہلا قدم جو ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ شادی کے وقت دیندار عورت کو ترجیح دو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو, اگر تم اپنے گھر, خاندان, آنے والی نسل کی اصلاح چاہتے ہو تو سب سے پہلا قدم جو اٹھانا ہے تم کو, وہ شادی کے وقت بیوی کے انتخاب میں وہ معیار اپناؤ جو معیار شریعت نے بنایا. شریعت نے کیا بنایا, کہا کہ دیکھو عام طور پر 4 چیزوں کی وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں, 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں. تنکح المرأة لأربع, 4 چیزوں کے لحاظ یا خاندان اعلیٰ ہے, اشرف ہے, دیکھ کر کے لوگ شادی کرتے ہیں کہ بڑی خاندان والی عورت ہے, حسب و نسب بڑا اونچا ہے, ولجمالها, خوبصورتی کو دیکھ کر کے کہ خوبصورتی ہے, خوبصورت ہے عورت, اس بنا پر شادی کی جاتی ہے. ولمالها, دیکھا جاتا ہے مال والی عورت ہے, میراث میں ملے گا, یا پہلے سے یہ امیر کبیر گھر کی بچی ہے, بہت سارا پیسہ لے کر آئے گی, مال دیکھ کر شادی کی جاتی ہے. ولدینہا, چوتھی کہا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے جو دینداری دیکھ کر شادی کرتا ہے, دیندار عورت ہے, دیندار گھرانے کی بچی ہے, ان کے ماں باپ نہایت دیندار ہے, یہ علم والی عورت ہے, یہ سیکھنے سکھانے والی عورت ہے, توحید والی عورت ہے, مشرکہ بدعتی عورت نہیں ہے, اس کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فظفر بذات الدین تربت یداک. 4 چیزیں تو لوگ دیکھتے ہیں, لیکن اے امت محمدیہ کے نوجوانوں, اے امت محمدیہ کے بزرگ گارجینوں جو شادی کراتے ہیں اپنے بچوں کی, ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فظفر بذات الدین, اے نوجوانوں, اے شادی کی خواہش رکھنے والے لوگوں, تم دیندار عورت کو ترجیح دینا. تمہارا معیار عورت کے انتخاب میں دینداری ہو, دیندار, سمجھدار, پڑھی لکھی, توحید پرست عورت ہو, یہ تمہاری اولین ترجیح ہو, یہ معیار تمہارا ہو. فظفر بذات الدین تربت یداک, ورنہ تمہارے ہاتھ میں مٹی لگ جائے, تمہاری ناک میں مٹی لگ جائے, تم ذلیل ہو جاؤ, رسوا ہو. یہ کہنے کا, بات کرنے کا اسٹائل کا عالم میں کہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائے, ہاتھ میں مٹی لگ جائے, ناک میں مٹی لگ جائے, یہ کبھی ناراضگی کے وقت بولا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم دیندار عورت کو ترجیح دینا. یہیں سے بنیاد شروع ہوتی ہے, یہیں سے بنیاد شروع ہوتی ہے. اگر ہم نے انتخاب اچھا کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہماری نسل, ہمارا گھر, ہمارا گھرانہ, ہمارا خاندان کی اصلاح ہو سکتی ہے. اس لیے سب سے پہلی اور ضروری چیز ہے کہ اپنی بچیوں کو تعلیم دے, اپنے بچوں کو تعلیم دے, اور پھر انشاءاللہ تعالی ایک صالح معاشرہ بنے گا. ورنہ قیامت کے دن جواب دہ ہونا بھی پڑے گا. اگر ہم نے اپنی بچی کی اصلاح نہیں فرمائی, اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیا, اپنی بیوی کی تعلیم اور توجہ, اس کی تربیت پر دھیان نہیں دیا, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی ہونا پڑے گا. کیا اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہارے کو جو ذمہ داری تھی, تم کو مرد بنایا تھا, گھر کا گارجین بنایا تھا, گھر کا حاکم بنایا تھا, تمہارا آرڈر چلتا تھا, تمہاری حکمرانی تھی گھر میں, تم حاکم تھا گھر کا, تو تم نے اپنی ذمہ داری کیوں نہیں نبھائی؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر ایک شخص گھر کا ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری سے متعلق اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا. اس لیے ذمہ داری کو ادا کیجیے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ
سب سے پہلے جن باتوں کو میں نے بیان کیا ان باتوں پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے فرمایا، اس کے بعد تمام لوگوں کو ان باتوں پر کم حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، اور اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو حق اور سچ پر اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے، حق کی توفیق دے، اور باطل اور برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بال بچوں کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھر خاندان کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں بہنوں کی اصلاح فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کو دینی تعلیم دینے اور دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب گنہگار خطاکار ہیں، جو تیرے احکام ہیں ان پر عمل نہیں کر پاتے، اپنے خاص فضل و کرم سے ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم میں سے جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں ایمان اور اسلام کی حالت پر گزرے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بے روزگار ہیں روزی روٹی کی تلاش میں نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں رزق حلال نصیب عطا فرما، روزی روٹی کے لیے حلال راستہ نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کی حفاظت فرما، مسلم ماں بہنوں کی حفاظت فرما، مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہے ان کی پریشان حال دور فرما، انہیں غیبی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو، ملک ہندوستان کو امن و شانتی والا ملک بنا، ہماری اس ریاست بہار کو امن و شانتی والی ریاست بنا۔ ہم لوگ امن و شانتی والے ہیں، امن و شانتی پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ مسلمانوں کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے جو غیروں کے دلوں میں کچھ فہمیاں ہیں، غلط فہمیاں ہیں، مسکنسیپشنز ہیں، اللہ تعالیٰ ان غلط فہمیوں کو تو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہماری دعا قبول فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔